پورا سال جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ آراستہ کیا جانا یعنی جنت کو سجایا جاتا ہے پورا سال۔ امام بہقی نے لکھا، سرکار نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں کے نیچے سے، رب کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور جس وقت ہوا چلتی ہے تو اس وقت جو جنت کی حوریں ہیں نا، وہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ گزارش کرتی ہیں کہ یا اللہ، جن کے لیے تو نے جنت کو سجایا پورا سال، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیا پورا سال، ان سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور ہماری آنکھوں کو ان سے ٹھنڈا کر۔ یعنی وہ ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور ہم ان کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ ایک ہاتھ اگر حور جنت سے نکالے نا تو سورج چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اس کے ہاتھ کی چمک اللہ نے اتنی رکھی ہے۔ اور 70 تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا 70 جوڑے حوروں نے پہنے ہوں گے، 70 جوڑے ایک وقت کے اندر پہنیں گے۔ اور خالق کائنات کا نظام ہے 70 جوڑے ہوں گے، اور ہر ایک جوڑے کے نیچے سے دوسرا جوڑا بھی صاف نظر آ رہا ہوگا۔ کیا اتنی سجی ہوئی ہو رہے ہیں، تو فرمایا جس وقت ہوا چلتی ہے تو پھر سمجھ جاتی ہیں کہ اللہ نے جنت کن کے لیے آراستہ کی ہے۔ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ہوا چلتی ہے تو پھر حوریں کہنے لگ جاتی ہیں یا اللہ، جن کے لیے تو نے جنت سجائی ہے ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی کر ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ انعام تو روزے داروں کے لیے تھا نا، اتنے تو ساڈے نوجوان ٹک ٹوک والیاں دے پیچھے لگ گئے ہیں تے ساڈے بندے تھوڑے جے وال کالے ہون لگ جائیں، چٹے ہون لگ جائیں، کالا کولا منہ تے تھبی بیٹھے نے، میں کہ ہون دے چٹے یہ اپنے اللہ تعالیٰ کالے کر دے وگا جنت جا کے پھر کالے ہی رہنے لیا۔ اور یاد رکھو جنتی کا حسن اور حور کا حسن برابر ہوگا، اور یہاں تک لکھا کہ جنتی کا حسن حور کے حسن سے بھی بڑھ جائے گا اس وقت۔ اتنے پاویں کالا کولا منہ تے ملی کھڑا نا یا کریمہ چٹے ہونا لیاں، کوئی ضرورت کوئی نہیں، اتنی خوبصورت حور ہے۔ اور یہ جنتی کا انعام ہوگا کہ اگلا دن آئے گا نا، اس کے حسن کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو دن گزرتے جائیں گے اس کا حسن بڑھتا چلا جائے گا۔ نہ جوانی ڈھلنی ہے، نہ بال کالے ہوں گے، نہ کوئی جھرلیاں پڑیں گی، نہ کوئی سیاہیاں پڑیں گی، دن بڑھتے جائیں گے، اس کے حسن کے اندر اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور اتنی خوبصورت روایت جس کو امام حاکم نے اور معجم طبرانی کے اندر امام طبرانی نے اور امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اللہ کی بارگاہ کے اندر روزہ اور قرآن، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ کے اندر بندے کی سفارش کے لیے محشر کے میدان کے اندر کھڑے ہوں گے۔ روزہ بھی کھڑا ہوگا اور قرآن بھی کھڑا ہوگا۔ آگے سرکار نے جملے ارشاد فرمائے کہ روزہ کیا کہے گا اور قرآن کیا کہے گا۔ فرمایا روزہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا، جس وقت وہ بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا نا حساب و کتاب کے لیے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو نبیوں نے بھی کہنا نفسی 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 نفسی۔ آج تو ہمیں اپنی پڑھی ہے، وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک سب نبیوں نے یہی کہنا نفسی نفسی، آج اپنی پڑھی ہے، کیونکہ جلال اللہ کا اتنا ہوگا، بندہ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا اور کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی، کسی کی بغیر لباس کے بندہ ہوگا، اس کو فکر ہی نہیں ہونی۔ جب آیا تھا تب بھی بغیر لباس کے تھا، جب ادھر جائے گا تب بھی بغیر لباس کے ہوگا، پھر اللہ جنتیوں کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ کسی نے فکر ہی نہیں ہونی کہ بندے کا لباس ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا نا، پسینے کے اندر شرابور پریشان حالت ہوگی، ادھر سے وہ جائے گا، ادھر سے پیچھے روزہ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا، ادھر سے قرآن بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آگے کہیں گے کیا؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کہے گا یا اللہ سارا دن میں نے اس کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات سے میں نے اس کو روکے رکھا، اور اس نے خالصتاً تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا۔ چھپ کر کھا بھی سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو باز رکھا کہ نہیں، تم نے اللہ کے لیے رکھا ہے، نہیں کھانا۔ اور نفس کی جو خواہشات تھی، میں نے کہا نہیں، گناہ نہیں کرنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے کہ تو روزے کے اندر ہے۔ میں نے اس کو صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور نفس کی خواہشات سے باز رکھا۔ روزہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر یہ کہے گا، پتہ تو اللہ کو بھی ہے نا سارا ہی۔
تو ادھر سے پھر قرآن آ جائے گا اور کہے گا یا اللہ سارا دن یہ بھوک پیاس بھی برداشت کرتا تھا، کام کاج بھی کرتا تھا، رات کو اس کے جسم کے اندر تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی نماز تراویح کے اندر کھڑے ہو کر یہ میری تلاوت کو سنتا تھا۔ ہم آج اس کی بارگاہ کے اندر تیرے حق کے اندر سفارش لے کر آئے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روزے کی اور قرآن کی شفاعت کو اس بندے کے حق کے اندر قبول فرما کے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ ایسی بات ہے جن نے قرآن سنیا تے جن نے روزہ رکھیا شفاعت وہی ہونی ہے نا، تے جن نے ادوں بھی فیس بک تے واٹس ایپ بھی چلائی ہے تے پھر وہ تے چل جائے گی فیس بک دے نال واٹس ایپ بھی۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے ماہ مبارک کے روزے رکھ کر نماز تراویح میں اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے؟ سوال ہے کہ نماز چھوٹی مسافر واسطے پھر آپ بھی واسطے